بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد وحید, CEO اینڈ فاؤنڈر ہو ود وحید یوٹیوب چینل اینڈ کنسلٹنسی. دوستو, آج ہم جس ٹاپک کے حوالے سے بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہے وہ سوالات جو ہمیں ای میل کے ذریعے, میسیجز کے ذریعے, واٹس ایپ وائس میسیج کے تھرو مختلف دوستوں نے سوالات کیے ماہانہ بچت پلان کے حوالے سے, اور ان مختلف سوالات کو ہم ایک سیریل وائز جو ہے وہ ڈسکس کریں گے, اور تمام سوالات کو ایک ایک کر کے ہم جو ہے وہ ان کے جواب دینے کی کوشش کریں گے, تاکہ ماہانہ بچت کے حوالے سے ایک سیٹسفیکشن ہو, اطمینان ہو, شرح صدر ہو, اور ہم بڑے اطمینان کے ساتھ ماہانہ بچت پلان کی اس جو خوبصورت پلاننگ ہے اس سے اپنی فیملی کے لیے فائدہ اٹھا سکیں, اپنی نسلوں کے لیے فائدہ اٹھا سکیں, اور بچوں کی ایجوکیشن, ویڈنگ اور جو فیوچر پلانز ہیں ان کو ہم مینیج کر سکیں. دوستو, سب سے پہلا کویسچن یہ آتا ہے کہ کیا اسلام ہمیں اجازت دیتا ہے کہ ہم پیسہ جمع کریں, اور پیسہ جو ہے نا وہ بنانا کیا اسلام میں جائز ہے؟ کیا اس کو اس طرح جمع کرنا اور بچوں کے لیے اکٹھا کرنا, یہ ایک بہت اہم سوال, بہت کامن کویسچن بہت سارے دوست کرتے ہیں. دوستو, یہ سوال ای میل کے تھرو بھی آیا اور مختلف ذرائع سے جو ہے نا ہم تک پہنچا. میں نے کہا کہ اس سوال سے ان سوال و جواب کی نشست کو اور اس سیریل کو ہم جو ہے نا وہ شروع کرتے ہیں. دوستو, اس کے بہت سارے جوابات ہیں. ہمارے لیے بینگ اے مسلم جو اتھارٹی ہے سب سے پہلے قرآن پاک ہے, پھر احادیث مبارکہ ہے, پھر اس کے بعد تیسرے نمبر پر قیاس ہے, پھر اجماع ہے, اور اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو مختلف جو ہمارے بزرگ ہیں ان کے اقوال ہیں, ان کے طریقہ کار ہیں, ان کا جو اسکول آف تھاٹ ہے, وہ ساری چیزیں اس کے بعد آتی ہیں. دوستو, قرآن پاک ہمارے لیے مکمل رہنمائی کا ذریعہ ہے, اور وہ ہمیں الحمدللہ ہر شعبہ کے حوالے سے رہنمائی عطا کرتا ہے. اور اس کی حوالے سے اگر ہم معاشی پلاننگ کے حوالے سے اور معاشی جو بچوں کی ضروریات کے حوالے سے اگر رہنمائی لیں تو ہمیں رہنمائی قرآن پاک سے ملتی ہے. حاضرین محترم, اگر ہم دیکھیں قرآن پاک کی سورہ یوسف, جس کو احسن القصص کا نام دیا گیا, قرآن پاک نے تمام انبیاء کرام کے واقعات کو, قصص کو بیان کیا, لیکن سب سے زیادہ سارے تفصیل کے ساتھ اور پورا کمپریہنسو ایک سٹوری کے انداز میں اگر کسی واقعہ کو, کسی قصہ کو قرآن پاک نے بیان کیا تو وہ سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہے. اور اس واقعہ کے اندر ہمیں فائنینشیل پلاننگ کے حوالے سے قرآن پاک رہنمائی عطا کرتا ہے. اگر ہم دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جو مصر کے بادشاہ تھے ان کو ایک خواب آیا کہ 7 موٹی گائیں اور 7 پتلی گائیں جو ہیں وہ 7 موٹی گائیں کو کھا رہی ہیں, اور جو خشک جو گوشے ہیں وہ سبز گوشوں کو کھا رہی ہیں. تو پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو جو ہے وہ جیل سے, قید سے بلوایا گیا باوقار طریقے سے, اور آنر کے ساتھ جب آپ تشریف لائے تو جب یہی سوال جو مصر کا بادشاہ تھا, انہوں نے جو کاہن تھے, بتوں کی پوجا کرنے والے تھے اور مختلف مذاہب کے لوگ تھے, ان کے جتنے لوگ تھے علم والے, ان کو بلایا, کوئی بھی اس کا جواب نہ دے سکا. حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کا جواب دیا اور فرمایا کہ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی ہمیں اشارہ دے رہا ہے کہ 7 سال خوشحالی کے ہیں اور پھر 7 سال جو ہیں وہ خشک سالی کے ہیں, اور اس کے اندر جو 7 سال خوشحالی کے ہیں اس کے اندر بارشیں ہوں گی اور بہت زیادہ فصل ہوگی, گندم ہوگی, اناج ہوگی, اور اگلے 7 سال پھر خشک سالی کے اندر وہ جو خشک جو گوشے ہیں, جو گندم ہے وہ استعمال کی جائے گی, اور وہ جو خشک سالی کے سال خوشحالی کے سالوں کو کھا جائیں گے. دوستو, آپ نے پلاننگ بھی دی
اور پھر کہا کہ میں امین بھی ہوں اور پلاننگ کرنے والا بھی ہوں، آپ مجھے یہ ذمہ داری دیں۔ دوستو، یہ ذمہ داری حضرت یوسف علیہ السلام نے لے کر ہمارے لیے ایک سند قائم کر دی، اور قرآن پاک نے اس ساری تفصیلات کو بیان کر کے ہمارے لیے ایک مہر تصدیق ثبت کر دی کہ فائنینشیل پلاننگ کرنا اللہ پاک کا حکم ہے، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سمیت تمام انبیاء علیہ السلام کی یہ سنت ہے کہ وہ اسی طرح پلاننگ کرتے رہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے واقعہ کو اگر ہم دیکھتے ہیں، اس کے اندر بھی ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا مذاق اڑایا جاتا تھا کہ آپ کیوں کشتی بنا رہے ہیں، یہ پہاڑوں کے اوپر کشتی چلے گی جہاں پر پانی کا سوال نہیں تھا، خشک سالی تھی، وہاں پر آپ نے کشتی بنائی، اور اس کشتی کے اندر جب سوار کیا، طوفان آیا، تو پھر آپ کو کشتی کے اندر وہ اپنی جو ایک جوڑا تھا سب کو لے کر زندگی کی اس رو کی طرف چلے گئے، ان کو زندگی عطا کر دی۔ دوستو، اگر آج ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم بھی زندگی کے اس لہر کے اندر اور زندگی کے اس دوڑ کے اندر کامیابی کا سفر طے کریں، تو ہمیں بھی حضرت نوح علیہ السلام کی طرح اپنی فائنینشیل پلاننگ اور اپنی کشتی تیار کرنا ہوگی۔ دوستو، اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ زندگی ہمیشہ اونچ اور نیچ کے ساتھ چلتی ہے، اپس اینڈ ڈاؤنس کے ساتھ چلتی ہے، سموتھ نہیں چلتی، اگر ہم بھی حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح خوشحالی کے دنوں میں کچھ سیو کر لیں گے، کچھ بچت کر لیں گے، وہ جب برے دن آتے ہیں، جب مشکل کے دن آتے ہیں، آزمائش کے دن آتے ہیں، وہ مشکل کے دن نہیں رہتے۔ کیوں؟ ہم نے پلاننگ کی ہوتی ہے۔ دوستو، یہی زندگی کا سبق ہے، یہی قرآن کا سبق ہے، یہی احادیث مبارکہ ہمیں رہنمائی عطا کرتی ہے۔ اگر احادیث مبارکہ کے اندر دیکھیں، بہت ساری احادیث مبارکہ اس موضوع پر موجود ہیں۔ انشاءاللہ تعالی ہم تفصیل کے ساتھ احادیث مبارکہ کا بھی ذکر کریں گے، مختلف جو اتھارٹیز ہیں، مفسرین ہیں، مجددین ہیں، ان کے جو اقوال ہیں ان کا بھی ذکر کریں گے، تاکہ ہمیں شرح صدر ملے کہ قرآن، احادیث مبارکہ، اجماع ہمیں یہ رہنمائی عطا کرتا ہے کہ فائنینشیل پلاننگ کرنا دین کا حکم ہے، اور ہمیں اس کی اجازت دیتا ہے، اس کے لیے ہمیں موٹیویٹ کرتا ہے، ترغیب دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حضور دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن کو، حدیث کو کہ جو صحیح مفہوم ہے اس تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیوں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزکی بھی پیدا کیے، مربی بھی پیدا کیے، مجاہد بھی پیدا کیے، اور دائی بھی پیدا کیے۔ اب مختلف شعبہ جات کے لیے ہر طرح کے آپ نے صحابہ اکرام کو تربیت فرمائی، ان کو پیدا کیا۔ حاضرین محترم، اب جو مزکی ہیں، جن کا مزاج تقوی والا ہے، اب وہ مجاہد کی طرح وہ لیول کے مجاہد نہیں ہیں، یہ صحابہ اکرام میں ہمیں نظر آتا ہے۔ اسی طرح اگر ایک طرف حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فائنانس کے اندر، معیشت کے اندر مضبوط ہیں، تو بہت سارے صحابہ ہیں جو صرف اللہ اور اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر رہتے اور اپنی جان اور مال صرف اس تزکیہ نفس کے لیے وقف کیے رکھتے۔ اب ہر کسی کا اپنا لیول ہے، لیکن ہمیں جب دیکھنا ہے، حکم کو دیکھنا ہے، تو مجموعی طور پر دیکھنا ہے کیا قرآن پاک ہمیں اس چیز کی اجازت دیتا ہے یا نہیں۔ ہاں، قرآن پاک ہمیں فائنینشیل پلاننگ کی نہ صرف اجازت دیتا ہے بلکہ حکم دیتا ہے، ترغیب دیتا ہے۔ یہی اسلام ہے کہ جس نے 3 بر اعظموں پر حکومت کی ہے، وہ کیسے ممکن ہے کہ وہ پلاننگ کے بغیر ہو۔ اسلام نے پوری دنیا کو علم کا نور بانٹا ہے، معیشت کا نور بانٹا ہے، تجارت کا نور بانٹا ہے، اور کیسے ممکن ہے کہ یہ سارا کچھ پلاننگ کے بغیر ہو۔ دوستو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مین آف مینجمنٹ تھے۔ اس سے بڑی دلیل کیا ہو سکتی ہے کہ اسلام ہمیں مینجمنٹ کی، فائنینشیل پلاننگ کی اور زندگی کی ہر سطح پر پلاننگ کی اجازت بھی دیتا ہے، حکم بھی دیتا ہے، ترغیب بھی دیتا ہے۔ اس لیے ہم بڑے اطمینان کے ساتھ جو حلال، شرط یہ ہے کہ وہ حلال ہونا چاہیے، شرط یہ ہے کہ اسلام کے اصولوں کے مطابق ہونا چاہیے، شرط یہ ہے کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق ہو۔ شکر الحمدللہ، پاک قطر فیملی تکافل نے ماہانہ بچت پلان کی صورت میں
हलाल और शरिया बोर्ड की निगरानी के अंदर माहाना बचत प्लान दिया है, जिसके अंदर हम बड़े इत्मीनान के साथ अपने बच्चों की एजुकेशन प्लानिंग भी कर सकते हैं, वेडिंग प्लानिंग भी कर सकते हैं, उनकी ब्रॉड एजुकेशन के हवाले से प्लानिंग भी कर सकते हैं। हर सतह की प्लानिंग इसके अंदर की जा सकती है और बड़े शरअ सदर के साथ की जा सकती है। क्यों? कुरान पाक का हुक्म है, अहादीस मुबारका का हुक्म है और आसार हमें ये बताते हैं कि फाइनेंशियल प्लानिंग हमारे दीन का हिस्सा है। थैंक यू वेरी मच। अपना ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।